بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک شب یمین الدولہ ابو القاسم سلطان محمود غزنوی بن سبکتگین اپنی خوابگاہ میں اپنے محل میں محو استراحت تھے، محو خواب تھے، گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد سلطان نے بڑی کوشش کی کہ دوبارہ انہیں نیند آ جائے، لیکن ان کی نیند ایسی اچٹی کہ اس کے بعد کوششیں بسیار کے باوجود انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پیارے ناظرین، سلطان محمود غزنوی اللہ کے غضب سے ڈرنے والے اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم کے عاشق، اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے مسلمان حکمران تھے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں نیند کیوں نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں رعایا میں کوئی شخص بے قرار ہے، مظلوم ہے، جس کی داد رسی کے لیے اللہ جل شانہ نے انہیں بیدار کیا ہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنے غلاموں کو بلایا، محل کی سیکیورٹی پہ، تحفظ پہ مامور سپاہیوں کو آواز دی اور حکم دیا کہ محل کے باہر جا کر دیکھیں کوئی شخص چلتا پھرتا گھومتا کہیں دکھائی دے تو فوری طور پہ اسے پوچھیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ نصف شب کے وقت کیوں محل کے گرد و نواح میں گھوم پھر رہا ہے۔ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کسی نے کی ہے تو ابھی اسے میرے حضور پیش کیا جائے۔ پیارے ناظرین، غلام دوڑے، محل کے گرد و نواح میں جا کے خوب تلاش کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا، تو واپس لوٹے اور آ کے سلطان محمود کے حضور عرض کی کہ سلطان علی مقام، کوئی ایسا سائل دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، سلطان جو بے خوابی کے سبب اپنی خوابگاہ میں ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، اپنے سپاہیوں کی، اپنے غلاموں کی بات سن کے ایک مرتبہ پھر اپنے بستر پہ جا لیٹے اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ کروٹ پہ کروٹ بدلتے رہے، لیکن انہیں کسی پہلو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطان ایک مرتبہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر سے اپنے غلاموں کو، خدمتگاروں کو، اپنے سپاہیوں کو صدا دی اور انہیں بلا کے پھر سے حکم دیا کہ جائیں اور تلاش کریں کوئی سائل، کوئی مجبور، کوئی بے کس، اگر انہیں نظر آئے تو اسے فوری طور پہ لے کے سلطان کے حضور پیش کیا جائے۔ پیارے ناظرین، خدمتگار دوبارہ فرمان شاہی کی تعمیل میں محل کے باہر چلے گئے اور ارد گرد کافی ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن انہیں کوئی ایسا
شخص رات کے اندھیرے میں نصف شب کے وقت محل کے گرد و نواح میں دکھائی نہ دیا۔ جب وہ دوسری مرتبہ بھی ناکام لوٹ آئے تو سلطان محمود غزنوی، جو غزنوی سلطنت کے سب سے معروف شہنشاہ ہو گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سونے کی کوشش کی اور اپنے بستر پر جا لیٹے، لیکن پیارے ناظرین، نیند کا آنا تھا اور نہ وہ آئی تو مجبوراً سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور خود اپنے محل سے باہر جا نکلے۔ انہوں نے محل کے ارد گرد اور ملحقہ علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی ویسے بھی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات جاننے کی غرض سے نکلا کرتے تھے۔ تو وہ جب خود نکل کھڑے ہوئے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، مجھے اگر اللہ پاک نے بیدار کیا ہے تو میری رعایا میں سے کوئی شخص جو ہے وہ بے چین ضرور ہے، بے قرار ضرور ہے۔ انہوں نے خود تلاش شروع کر دی۔ گرد و نواح میں ارد گرد کے تمام علاقے چھاننے کے باوجود انہیں کوئی شخص نہ ملا۔ بالآخر سلطان ایک مسجد کے قریب پہنچے تو انہوں نے سنا کہ مسجد کے اندر سے کوئی شخص رو رو کر خدا کے حضور گڑ گڑا رہا ہے اور اپنے پروردگار سے کچھ طلب کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی فوری طور پر اس مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اپنے رفقاء کو، اپنے خدمتگاروں کو، اپنے سپاہیوں کو مسجد کے باہر ہی رکنے کے لیے کہا۔ ناظرین، جب سلطان محمود مسجد کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں گرا رو رو کے اللہ پاک جل شانہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اے اللہ پاک، اگر سلطان بے خبر ہے، اگر ہمارا سلطان اس وقت سو رہا ہے تو اے سبحان، تو جاگ رہا ہے اور تو میری حالت زار سے باخبر بھی ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ پاک، اگر محمود مجھ پر ہونے والے ظلم سے بے خبر ہے، اگر محمود سو رہا ہے تو اے میرے معبود، تو مجھ سے ہونے والی زیادتی سے باخبر بھی ہے اور تو جاگ بھی رہا ہے۔ تو اے اللہ، تو ہی میری استدعا سن لے، تو ہی میری دعا قبول کر لے اور مجھے اس ظلم و ستم سے نجات دلا دے اللہ پاک، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس شخص کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر سلطان محمود غزنوی کانپنے لگے۔ اسے بڑے پیار سے اس کے شانے سے پکڑ کر ہلایا اور اسے کہا کہ اے شخص، سلطان محمود کی شکایت اللہ کے حضور کیوں کر رہا ہے؟ پیارے ناظرین، آپ دیکھیں کہ ہمارے آج کل کے حکمران
کیا کچھ رعایا کے ساتھ نہیں ہو گزرتا، لیکن وہ نہ ڈرتے ہیں انسانوں سے یا عوام سے یا رعایا سے، تو کسی نے کیا خوف کھانا ہے۔ اللہ پاک سے بھی آج کل کے حکمران نہیں ڈرتے، خداوند عز و جل سے بھی، اس جل جلالہ سے بھی ہمارے آج کل کے حکمران نہیں خوف کھاتے۔ تو پیارے ناظرین، سلطان محمود نے جب یہ دیکھا کہ ایک مظلوم سجدے میں پڑا اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہے اور اس کی یعنی سلطان محمود کی ہی شکایت خدا کے حضور کر رہا ہے، تو وہ اللہ پاک سچے شہنشاہ کی ہیبت سے لرزنے لگا۔ اس نے اس شخص کو جو کہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا، اس کو شانے سے پکڑ کر ہلایا، اسے کہا کہ سلطان محمود تو تیری خدمت میں حاضر ہو چکا ہے، تو کیوں اللہ کے حضور سلطان محمود کی شکایت لگا رہا ہے؟ تیرا جو مسئلہ ہے، جو ظلم زیادتی تیرے ساتھ ہو رہی ہے، وہ مجھے بتا، میں حاضر ہوں۔ تیرے ساتھ ہونے والے ظلم اور تیری گڑ گڑاہٹ، تیری التجائیں اللہ پاک نے سن لی ہیں، تبھی تو میری نیند اچاٹ ہو کے رہ گئی تھی، میں سو نہیں پا رہا تھا، مجھے اللہ پاک نے تیرے لیے ہی بیدار کر رکھا تھا، اور بڑی تلاش کے بعد تیرے تک میں خود پہنچا ہوں، بتا کیا حکم ہے۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی وقت کا جو فرما روا ہے، وہ اس کی حاجت روائی کے لیے اس کے سامنے موجود ہے، اور اللہ پاک نے اس کی دعائیں، اس کی التجائیں سن لی ہیں، وہ تو اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے وقت کا فرما روا سلطان محمود غزنوی خود چل کے اس کے پاس آ گیا اس کی حاجت روائی کے لیے۔ تو پیارے ناظرین، پھر اس نے سلطان محمود غزنوی کو وہ ساری داستان غم سنائی جو اس کے ساتھ بیت رہی تھی۔ اس نے سلطان محمود کے حضور عرض کی کہ آپ کے دربار کا ایک امیر، آپ کا ایک مصاحب، آپ کا ایک مقرب جو بڑا با اختیار اور بڑی شان و شوکت والا شخص ہے، وہ دوسرے تیسرے دن میرے گھر میں زبردستی آن گھستا ہے۔ رات کے وقت وہ شخص آتا ہے اور آ کے مجھے کوڑے مار کے، درے لگا کے گھر سے نکال باہر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد میری بیوی کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ شراب میں دھت وہ شخص دوسرے دن میرے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے، میری اور میری بیوی کی عزت کو داغدار کرتا ہے۔ میں ایک مجبور، لاچار، بے نوا، بے کس شخص ہوں اور غریب ہوں، میں اسے منع نہیں کر سکتا، وہ طاقتور ہے، وہ نہ صرف میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ مجھ پر بھی تشدد کرتا ہے، اور ساری رات کے لیے مجھے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مصاحب، میرے امراء میں سے ایک امیر، اور اس کی اس قدر جسارت،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آ کے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اس شخص نے پھر دست بستہ عرض کی کہ سلطان، بارہا میں نے کوشش کی کہ آپ کے حضور میری رسائی ہو جائے، لیکن آپ کے جو وہاں پہ پہرے دار ہیں، جو وہاں پہ سیکیورٹی پہ مامور آپ کا عملہ ہے، وہ کسی غریب کو، کسی عام شخص کو، رعایا کے کسی عام آدمی کو کب آپ سے ملنے دیتا ہے؟ میری متعدد کوششیں بیکار گئیں اور مجھے آپ کے حضور رسائی نہ ہو سکی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ابھی اٹھو اور میرے ساتھ چلو، آج بھی وہ شخص تمہارے گھر میں ہے تو ابھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تیرے گھر پہنچ کے تجھے انصاف دوں گا۔ وہ مظلوم شخص بولا کہ ابھی تو صبح ہونے والی ہے، پو پھٹنے کو ہے، ابھی میرے خیال میں وہ رخصت ہو چکا ہوگا اور ایک آدھ دن میں وہ پھر آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کا بازو تھاما اور اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آئے۔ رات کی سیکیورٹی پہ مامور جس قدر عمال تھے، ان تمام کو بلا کے اس شخص کو ملوایا اور کہا کہ رات عشاء کے وقت کے بعد جب بھی یہ شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھے فی الفور آپ نے جگا کر اطلاع دینی ہے اور اسے انکار نہیں کرنا۔ یہ جب بھی آئے فوری طور پر مجھے ملوانا ہے۔ پیارے ناظرین، 2 ہی دن گزرے تھے کہ وہ شخص پھر سلطان محمود غزنوی کے حضور حاضر ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے اسے فوری طور پر شناخت کر لیا، پہچان لیا اور اسے بلا تاخیر پکڑ کر سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ ناظرین، سلطان نے جب اسے دیکھا تو اس کے ساتھ چل پڑے۔ تلوار ان کے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور چہرہ انہوں نے اپنا ڈھانپ لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اسے کہنے لگے کہ مجھ سے تھوڑا آگے آگے چلتے رہو، میں تمہارے عقب میں تمہارا پیچھا کرتا کرتا تیرے گھر تک پہنچوں گا اور گھر کے اندر جا کر تو نے مجھے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ جوں ہی وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوا، سلطان محمود غزنوی بھی دبے پاؤں، ہاتھ میں شاہی تلوار تھامے اس کے گھر میں آن داخل ہوئے۔ پیارے ناظرین، وہ شخص جو سلطان کے امراء میں سے تھا اور اس وقت کا بڑا با اثر اور بڑا بارسوخ آدمی تھا، شراب کے نشے میں بدمست، اپنے کبھی فعل میں مشغول تھا کہ سلطان نے اسے اوپر سے جا لیا۔ اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑتے ہی سلطان نے اپنی تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا سر تن سے الگ کر کے رکھ دیا اور اس مظلوم سائل کے گھر کے کچے صحن میں عدل و انصاف کا لالہ زار بنا کے دکھا دیا۔
پیارے ناظرین، اس شخص کو قتل کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے شمع دان قریب کر کے اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کی شناخت کی۔ اس کے بعد اس مظلوم شخص سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ اس بندے نے فوری طور پر پانی حاضر کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے وضو کیا اور مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیے، اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی جو کہ سلطان کے قریب آ کے سر جھکائے کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ انصاف کر دیا ہے؟ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس مظلوم شخص سے کہا کہ تمہارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ پیارے ناظرین، وہ شخص بڑا پشیمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک چیونٹی حضرت سلیمان کی کیا آؤ بھگت کر سکتی ہے؟ بہرحال دسترخوان کو اس نے جب کھولا تو کچھ سوکھے ٹکڑے روٹی کے، نان کے ملے، وہ لا کے اس نے سلطان محمود غزنوی کے حضور پیش کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی پانی کے کٹورے میں وہ سوکھے روٹی اور نان کے ٹکڑے ڈبو ڈبو کے ایسی رغبت کے ساتھ کھانے لگا کہ جیسے ساری زندگی میں اس قدر لذیذ کھانا کبھی اسے ملا ہی نہیں۔ تو وہ شخص جو تھا وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا سلطان، میرے گھر کے یہ سوکھے ٹکڑے آپ تو یوں چبا رہے ہیں جیسے ان سے زیادہ مزیدار اور لذیذ کھانا کبھی آپ نے کھایا ہی نہ ہو۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس مظلوم شخص کو جواب دیا کہ جب پرسوں رات مسجد میں خانہ خدا میں تو نے مجھے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنائی تھی تو تب میں نے قسم کھائی تھی اللہ کے حضور کہ جب تک تجھے انصاف نہ دے لوں گا، تیرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہ چکا لوں گا، میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ تو آج تیسرا دن ہے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس لیے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ تو یہ جو ٹکڑے آپ نے مجھے کھلائے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یہ واقعی مجھے انتہائی مزیدار اور لذیذ محسوس ہوئے۔ ایک تو اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ انصاف کر دیا اور اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہو گیا، اور دوسرا اس لیے بھی کہ کھانے کا مزہ تبھی آتا ہے جب بندے کو شدید بھوک لگی ہو۔ اس وقت کسی بھی قسم کا کھانا سامنے آئے تو وہ انتہائی لذیذ اور مزیدار ہی معلوم ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس مظلوم شخص اور اس کی بیوی سے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ میں نے جائے نماز لے کے تمہارے گھر جو پہلے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے ہیں اس کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا، تو وہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ الحمدللہ میری ہیبت اس قدر ہے کہ میرا کوئی امیر، میرا کوئی مصاحب، میرا کوئی درباری یہ حرکت نہیں کر سکتا جو تیرے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو مجھے خدشہ تھا
بلکہ یقین تھا کہ میری اولاد میں سے کوئی ظالم یہ حرکت نہ کر رہا ہو، کیونکہ اس قدر جرت کے ساتھ یہ ظلم جو تیری بیوی کے ساتھ روا تھا، یہ بادشاہ کا فرزند ہی کر سکتا ہے۔ کسی مصاحب، کسی امیر، کسی میرے درباری کی یہ جرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مجھے خوب جانتے ہیں اور میرے کردار کو بھی جانتے ہیں اور میرے غصے سے بھی آشنا ہیں۔ تو میں نے 2 نفل اپنے اللہ کے حضور شکرانے کے اس لیے ادا کیے ہیں کہ شکر ہے میرے اللہ کا کہ ظالم میرا کوئی بیٹا میری کوئی نسل میں سے نہیں نکلا۔ یہ واقعی میرا ایک بگڑا ہوا درباری تھا جسے میں نے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پیارے ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے عدل و انصاف کا یہ واقعہ آپ کے حضور بیان کرنے کا ایک مقصد تو اپنے اسلاف، اپنے شاندار ماضی کے مسلمان حکمرانوں کی عظمت کردار آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا، اور دوسرا یہ واقعہ بیان کرنے کا سبب یہ تھا کہ اسی عید الاضحیٰ کے ایام النحر کے قربانی کے 3 مقدس دنوں کے دوران گجرانوالہ ڈویژن میں 5 افراد کا قتل کر دیا گیا۔ پیارے ناظرین، بات کو طوالت سے بچاتے ہوئے صرف اسی قدر عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جیسا بلا تاخیر اور فوری انصاف محمود غزنوی نے اپنی رعایا میں سے ایک مظلوم شخص کو دیا، ہمارے محترم منصفین، ہمارے محترم حکمران بھی اگر اسی طرح بلا تاخیر انصاف عوام کو فراہم کرتے رہیں، رعایا کو دیتے رہیں، تو بخدا ہمارے معاشرے میں جرائم کی جو شرح ہے، جو روز افزوں جس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں واضح کمی آ سکتی ہے۔ اللہ پاک کے حضور استدعا ہے کہ اللہ پاک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہمارے موجودہ مسلمان حکمرانوں اور مسلمان ججز کو، مظلوم سائلین کو انصاف بلا تاخیر فراہم کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ او چل میرے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے، او رونق ہو جاؤں